ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پر روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میری دعوت۔ واقعی کہتا ہوں کہ سر سید علیہ الرحمہ کی اس مشن کو آپ بڑھا رہے ہیں اور ہم لوگوں سے جو بھی کاوش اور جو بھی خدمت ہو سکتی ہے ہم آپ کے شانہ بانہ شانہ تیار ہے۔ جو بہت کارآمد ہو سکتی ہے وہ تعلیم کا میدان ہے۔ سبھاش چندر رتن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا الحمدللہ، اور آپ طلبہ کو 11th کلاس کی فری کوچنگ بھی کراتے ہیں تاکہ وہ 11th انٹرنس میں آ جائیں۔ آپ فری فوڈ کیمپ بھی لگاتے ہیں اور آپ کا مختلف جو طلبہ کو اور ینگ جنریشن کو آگے لانے کا جو یہ کام آپ نے بیڑا اٹھایا ہے یہ بہت قابل تحسین ہے۔ میں اس کے لیے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور تمام ویور سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے اس چینل کو وہ سبسکرائب کریں، دیکھیں اور اس میسج کو جو مختلف لوگوں کے ذریعے یہ پھیلانا چاہتے ہیں وہ ان تک پہنچے تاکہ اس سے لوگ مستفید ہوں سکتے ہیں۔ اب آج ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان کے اس مشن کو پوری دنیا تک پھیلائیں، اور آپ کے اس چینل کے ذریعے اس یوٹیوب منچ سے ہم تمام لوگوں کے میسج دینا چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ جڑیے اور عمران منٹو صاحب کی کاوشوں کو سراہیے تاکہ آپ کا تعاون کریں، تاکہ قوم کو ایک صحیح وقت، صحیح ڈائریکشن اور صحیح راہ پہ مل سکیں اور وہ ایک بہتر زندگی گزار سکیں۔ ہم سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں عمران منٹو سوشل ایکٹیوسٹ ریکارڈ ٹاک شو لے کے حاضر ہوں۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں علی گڑھ کے باہر کے بھی فیمس پرسنالٹیز کو اپنے ٹاک شو میں بلاتے ہیں، لیکن یہ ٹاک شو الگ ہے کیونکہ اس ٹاک شو میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ سید تنویر نبی صاحب، جن کا اکیڈمک وابستہ بہت لمبا جرنی رہی، یعنی 31 ایئرس تک کا ان کا ایکسپیرینس ہے، اور آج ہم جس اسکول میں آئے ہیں وہ اسکول اسٹیبلش ہوا تھا 1928۔ اس کے جو ہمارے گیسٹ ہیں پرنسپل صاحب سید تنویر نبی صاحب آج ہمارے ٹاک شو میں ہیں، جن کا اگر کیریئر کا ہم دیکھیں تو یہ بہت لانگ جرنی رہی۔ پہلے البرکات کے پرنسپل بھی رہے، آشا ترین کے بھی رہے، اور ابھی جو ایم یو سٹی RMPS کے نام سے، راجہ مہندر پرتاپ اسکول کے نام سے جانا جاتا ہے، ایم یو سٹی یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو ایک ایم یو سٹی RMPS کے نام سے جانا جاتا ہے اسکول، جو 1928 میں اسٹیبلش ہوا تھا، اور اس کے پرنسپل صاحب آج ہمارے ٹاک شو میں ہیں۔ ہم ان کا ٹاک شو میں سواگت کرتے ہیں۔ شکریہ عمران صاحب۔ آپ کا غالباً پورا نام عمران احمد ہے، لیکن آپ عمران منٹوئی کے نام سے مشہور و معروف ہیں، اور آپ یہ جو یوٹیوب چینل کے ذریعے یہ تعلیمی سلسلہ جو آپ نے شروع کیا ہے یہ قابل تحسین ہے، اور یہ اتنی بہترین چیز ہے کہ آج کے دور کی صرف ایک ہی چیز جو بہت کارآمد ہو سکتی ہے وہ تعلیم کا میدان ہے۔ تو تعلیم کے میدان میں جتنا کچھ کام کیا جائے یہ سب سے بہتر کام ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ جو شخص تعلیم کے فیلڈ میں جتنا بہتر آگے بڑھ سکتا ہے، علم حاصل کرو کجا یہ کہ تمہیں چین تک جانا پڑے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے تعلیم کا یہ بہت بہتر ہے۔ ہم آپ کو اس کے لیے مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور غالباً میرے علم میں یہ بھی بات آئی کہ آپ کو سبھاش چندر رتن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا الحمدللہ، اور آپ طلبہ کو 11th کلاس کی فری کوچنگ بھی کراتے ہیں تاکہ وہ 11th انٹرنس میں آ جائیں۔ آپ فری فوڈ کیمپ بھی لگاتے ہیں، اور آپ کا مختلف جو طلبہ کو اور ینگ جنریشن کو آگے لانے کا جو یہ کام آپ نے بیڑا اٹھایا ہے یہ بہت قابل تحسین ہے۔ میں اس کے لیے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور تمام ویور سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے اس چینل کو
وہ سبسکرائب کریں، دیکھیں، اور اس میسج کو جو مختلف لوگوں کے ذریعے یہ پھیلانا چاہتے ہیں وہ ان تک پہنچے تاکہ اس سے لوگ مستفید ہوں۔ چلیے سر، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سر، جیسا کہ آپ کسی چہرے اور پہچان کی محتاج نہیں ہے سر، کافی آپ کا لمبا جرنی رہا ہے اور کافی لوگ آپ سے انسپائر ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ تعلیم کے شعبے میں آپ نے بہت کچھ حاصل کرا ہوا ہے الحمدللہ، بہت کچھ بچے آپ سے سیکھتے ہیں۔ تو سر جو ہمارے یوٹیوبس کے ویورس ہیں، انڈیا کے ویورس ہیں، سر اب وہ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تھوڑا، اپنی جو آپ کی جرنی رہی، یہاں تک کا سفر رہا، وہ کس طرح سے رہا؟ میں نے بنیادی تعلیم مظفر پور ڈسٹرکٹ ہے بہار میں، وہاں سے حاصل کی پرائمری ایجوکیشن، اور پھر میں نے ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ جو ہے یو پی بورڈ الہ آباد سے کیا، اور 1980 میں علی گڑھ آیا جی، اور پھر وہ علی گڑھ آنا میرا اتنا سودمند تھا، جناب مرحوم سید حامد صاحب وائس چانسلر تھے، اور وہ دور بہت ہی اچھا دور تھا، ایک تعلیم کی فضا تھی، اور لڑکے آئی ایس اور آئی پی ایس بھی بن رہے تھے بہت بڑی تعداد میں۔ تو میں نے یہاں سے گریجویشن کی، پوسٹ گریجویشن کیا، اور پھر منسٹری آف انوائرمنٹ میں جب منسٹری مینکا گاندھی ہوم انوائرمنٹ منسٹر تھیں، تو اس وقت بھی میں نے دلی اور علی گڑھ میں پروجیکٹ پہ کام کیا۔ تو بیسیکلی ہمارا ریسرچ ورک جو تھا وہ پلانٹ پولوشن پہ تھا، پولوشن ایفیکٹ آن دا پلانٹس۔ تو ایک لمبا سلسلہ رہا تعلیم کا، اور بہرحال اللہ کو روزی یہیں دینی تھی، تو یہاں ہم تعلیمی سلسلے سے جڑے، اور یہیں پھر اللہ نے ہمیں ذمہ داری دے دی۔ تو بہرحال ایک مختصر تھا رہا، لیکن میں میسج صرف یہ دینا چاہتا ہوں کہ کتنے بھی نامساعد حالات ہوں، انسان کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو سر سید علیہ الرحمہ کا مین مشن کیا تھا؟ آپ نے قوم کو یہ کہا کہ ایک ہاتھ میں تمہارے قرآن ہونا چاہیے اور ایک ہاتھ میں سائنس ہونی چاہیے، یعنی دونوں میں توازن ہمیں قائم رکھنا ہے۔ اگر یہ توازن بگڑ جاتا ہے، اگر ہم صرف مادیت کی طرف جاتے ہیں، تو ہمیں دنیا تو مل سکتی ہے، اخروی زندگی میں ہم ناکام ہو جائیں گے۔ لیکن اگر صرف ہم اخروی زندگی کے لیے کوشش کرتے ہیں تو دنیا میں کہیں نہ کہیں ہمیں وہ پسماندگی دیکھنی پڑے گی۔ تو اسی لیے بیلنس بنا کر چلنا بہت ضروری ہے۔ تو میں وہ سر سید کا وہ مشن، جس وقت آپ نے قوم کو جھنجھوڑا تھا اور یہ کہا تھا کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس اللہ کے کلام کو بھی لے کر چلیں اور جدید علوم بھی حاصل کریں، تاکہ ہم اس انوائرمنٹ میں کمپیٹ کر سکیں، ورنہ کیا ہوگا کہ زمانہ ہمیں پیچھے چھوڑتا جائے گا اور زمانہ آگے بڑھتا جائے گا۔ تو ہمیں ثابت زمانے کو یہ کرنا ہے کہ ہم سنگ میل ہیں، منزل کا پتہ دیتے ہیں، ہم سنگ میل ہیں، منزل کا پتہ دیتے ہیں، ہم سنگ راہ نہیں جو رستے سے ہٹاؤ مجھے۔ تو یہ بہرحال یہ ہے مشن، تو اس میں کام کرنا چاہیے۔ نہیں، بہت اچھا سر آپ نے میسج دیا، جس طرح سے تعلیم کا معیار سر سید صاحب پہ بھی ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پر روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ہوا۔ واقعی سر سید صاحب کی جو آج اسٹرگل رہا، جو ان کا ایک بہت بڑا موومنٹ رہا، تو آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لوگ، ہزاروں کروڑ لوگ آج ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں، اور جس کے سر سید صحابی جنہوں نے ایک اسٹیپ لیا تھا، سر کہتے ہیں گریٹ پیپل نیور ڈائی، تو سر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اور تنویر صاحب جو ہمارے سر یوتھ جو ہیں سر، جو ہمارے یوتھ جنریشن ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ آپ پرنسپل ہیں، 2-3 اسکول میں پرنسپل بھی رہے سر، تو اس وقت میں اپنے نوجوان طالب علموں سے اور نوجوان طبقے سے یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اخلاقیات کے پہلو پر وہ سب سے پہلے غور کریں، اور اس کے 3 مراحل ہیں۔ نمبر 1 کہ ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو، ٹالرنس ہو۔ جب تک ٹالرنس نہیں ہوگا ہم دوسرے کی بات سنیں گے نہیں۔ نمبر 2 سیکریفائس ہو، ہم کتنی قربانی دوسروں کے لیے دے سکتے ہیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے انسان کی پرسنالٹی میں۔ اور تیسرا، ہم اپنے لیے کون سی راہ چن رہے ہیں۔ تو یہ 3 مراحل اگر پہلے ہم پلان کر لیں کہ ہمیں جانا کہاں ہے، ہمارے وسائل کیا ہیں، اور ان وسائل کو ہم حاصل کیسے کریں، یہ 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اگر وسائل نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، وسائل کو ہمیں حاصل کرنا ہے، منزل کہاں تک ہے وہ ہمیں طے کرنی ہے، ٹارگٹ پہلے ہمیں فکس ہونا ہوگا۔ جو کہی جاتی ہے کہ ون شوڈ فکس
द राइट पाथ इन द राइट डायरेक्शन एट द राइट टाइम। Very ये 3 इंपॉर्टेंट बात है, सही रास्ता और सही वक्त और सही नेहज के साथ अगर इंसान चलता है तो अल्लाह ताला उसको कामयाबी से हमदरदर करते हैं। चलिए सर, ये बहुत अच्छी बात सर ने कही कि जिस तरह से राइट पाथ, राइट डायरेक्शन और राइट टाइम का होना बहुत ज़रूरी है अगर यूथ को आगे डेवलपमेंट और उनको ग्रोथ करनी है। तो ऐसे ही हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉक शो और बहुत अच्छे टॉक शोज़ लाते रहेंगे जिससे आप लोग को सीखने को मिलेगा, और हम भी बहुत ऐसी शख्सियात से जो फेमस पर्सनैलिटीज़ होते हैं उनसे सीखते हैं। तो आप लोग भी हमारे इस टॉक शो को देखिए और आगे शेयर भी करिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए सर, आप हमारे टॉक शो में आए, बहुत अच्छा लगा इमरान साहब, और मैं आपको फिर मुबारकबाद देता हूँ कि सर सैयद अलैहिर्रहमा की इस मिशन को आप बढ़ा रहे हैं, और हम लोगों से जो भी काविश और जो भी खिदमत हो सकती है हम आपके शाना तैयार है। और एक बात और बता दें, सर सैयद अलैहिर्रहमा ये आले रसूल में से हैं, और ये इतना बड़ा काम उन्हीं जैसे लोगों को कर सकते हैं। अब आज हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम उनके इस मिशन को पूरी दुनिया तक फैलाएं, और आपके इस चैनल के ज़रिए, इस यूट्यूब मंच से हम तमाम लोगों के मैसेज देना चाहते हैं कि एक साथ जुड़िए और इमरान मिंटो साहब की काविशों को सराहिए ताकि इनकी हौसला अफजाई हो। जिस तरीके से भी हो, हर तरह से आपका ताउन करें ताकि कौम को एक सही वक्त, सही डायरेक्शन और सही राह पे मिल सकें और वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। हम सर उठा कर जीना चाहते हैं, सर झुका कर नहीं। चलिए, बहुत सही, बहुत खूब सर, बहुत खूब अच्छी आपने लोगों को एक मैसेज दिया, काफ़ी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि कभी कभार होता ये है कि हम लोगों को पता नहीं होता कहाँ जाना है, कौन से डायरेक्शन में जाना है। तो सर ने बहुत अच्छी बात कही, और ऐसे हम आपको टॉक शो लाते रहेंगे। तब तक के लिए दी हमें इजाज़त।